اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت المعصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد و ثنا ہے خدا لم یزل لا یزال کے واسطے کہ جس کے فضل کا صدقہ ہم اور آپ محبان اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ درود و سلام خدا کے مصطفیٰ بندوں پر کہ جن کی بندگی کے نقش پا پہ چلتا ہوا انسان بندگی کا ڈھنگ سیکھتا ہے۔ معزز ناظرین، دنیا بھر سے جہاں جہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب رحلت ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور اس مناسبت سے ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور امام العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اور اسلام سے قبل بھی ادیان الہیہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مستورات ایسی گزری ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتیں تو بہت سے مردوں کی قربانیاں بھی چھپی رہ جاتی، اور بعد از اسلام بھی آپ دیکھ لیجئے، تاریخ شاہد ہے ایسی مستورات ہیں کہ جنہوں نے ادیان الہیہ کے ماننے والے، جنہوں نے خداوند متعال کے نمائندگان کی ایسی معاونت کی، ایسا ان کا ساتھ دیا کہ وہ ساتھ شاید مرد بھی نہ دے سکتے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو علمبردار بنی بعد از شہادت امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی۔ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا کہ جو بابا کی معاون و مددگار تھیں کار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور وہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کے واسطے جس ہستی کی نعمات کا تذکرہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف میں موجود ہے، وہ ایک ہستی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ مشہور و معروف روایت کہ جس کی نسبت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ دین خداوندی نے اگر استقامت پکڑی ہے تو ذوالفقار علی حیدر کرار سے پکڑی ہے، یا مال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے پکڑی ہے۔ ایمان رمضان کے اس سیگمنٹ میں ہم آج گفتگو کریں گے انفاق فی سبیل اللہ، اور بالخصوص حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پہ آج ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی اور ہماری جانی پہچانی شخصیت جناب مولانا قبلہ سید سجاد حسین کاظمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ لاک ڈاؤن کی اس سچویشن میں بھی اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، آپ کی ہادی ٹیم کو اس موجودہ وبا سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور اسی طرح اسلام، قرآن اور مکتب اہل بیت کے پیغام کو کی نشر اشاعت کرتے رہیں۔ قبلہ شب رحلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے انفاق کی طرف جائیں، سب سے پہلے تو ایک سوال، انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں دینے کی اہمیت روایات اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شب کی مناسبت سے میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں اور اپنی ہادی ٹی وی چینل کی ٹیم کی خدمت میں، اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گوں خداوند متعال ہم سب کو ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی معرفت، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعاً یہ جو اسلامی اور دینی شخصیات ہیں، ان کی زندگیاں پیغاموں سے، کاموں سے پر ہیں، تو اس میں سے ایک گوشے کو بھی ہم اپنی توان کے مطابق، نہ کہ ان کے مقام کے مطابق، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر بیان کر پائیں تو بڑی بات ہے۔ اور آج کی واقعاً شب کا سے مناسبت رکھنے والے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع یہی انفاق ہے۔
تو قرآن کریم اور روایات اہل بیت عصمت و طہارت میں اہمیت انفاق کو اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارے پروگراموں میں وقت کی محدودیت ہوتی ہے تو ما کہتے ہیں لا یدرک کلو لا یدرک کلو کے قاعدے کے تحت کہ اگر سارے کا سارا درک نہیں کر سکتے تو سارے کا سارا ترک بھی نہیں کرنا چاہیے. تو تمہیدی گفتگو میں تبارکن تیمناً ایک دو آیات ایک دو حدیث سے تمسک کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ واقعاً اسلام کے اندر انفاق کو جو اہمیت دی گئی ہے قرآنی آیات میں تفاسیر میں ان نکات کو اگر دیکھیں انسان کی عقل دنگ ہو کے رہ جاتی ہے. مختلف پہلوؤں سے قرآن کریم کی مختلف آیات میں انفاق کو بیان کیا گیا ہے. کہیں پہ ترک انفاق کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے کے مترادف کہا گیا. اللہ اکبر. کہیں پہ انفاق کو متقین کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور کہیں پہ اسی انفاق کو انسان کے لیے ایک بہترین زاد آخرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. میں اپنی اسی گفتگو کی تائید میں جتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہے دو تین آیات آپ کی خدمت یہاں پہ ایسی پروگرام میں تلاوت کرنا چاہوں گا. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 195 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یعنی ترک انفاق کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَآسِنُوا نیکی کے کام کرو. سبحان اللہ. ان اللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی نیکوکار لوگوں کو ہی کیا کرتا ہے دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے احسان والوں کو ہی. لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا ترک انفاق کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف کہا گیا. جی. اتنا اہمیت کا حامل یہ کام ہے انفاق. سبحان اللہ. اور اسی کہ دوسرے رخ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آ جائیں سورہ بقرہ کے آغاز میں. سبحان اللہ. ہر قاری قرآن بے شک ان آیات کے مفہوم سے تو اگر لفظیں یاد نہیں ہیں تو مفہوم سے آگاہ اور آشنا ہے. سبحان اللہ. کہ آغاز میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے کیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ایسے ہدایت ہے. اب دیکھیے انہی متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہیں؟ سبحان اللہ. جی یہ دیکھیں کہ وہ اپنے اپنے رنگ میں لوگ متقیوں کی صفات بیان کریں گے. متقی یہ ہوتا ہے متقی یہ ہوتا ہے متقی یہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے متقی کا سورہ بقرہ کے آغاز میں ہمارے سامنے ان کی خصوصیات جو بیان کی ہیں. پہلی خصوصیت یہ بیان کی ہے متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. سبحان اللہ. متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تارک صلاۃ شخص متقی نہیں ہو سکتا. جی نماز کو قائم کرنے والا شخص متقی ہو سکتا ہے. یہ دوسری خصوصیت ہے. اور تیسری خصوصیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سبحان اللہ. اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے دیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی متقیوں کی علامات میں سے ایک علامت کے طور پہ انفاق کو یہاں پہ کیا کیا ہے پیش کیا گیا. سبحان اللہ. اسی طرح اگر آپ دیگر قرآنی آیات کی طرف قرآن کریم کی تلاوت اس اینگل سے کریں کہ موضوع انفاق کو ہم قرآن سے سمجھیں اتنی خوبصورت آیات کہ کیا یہ انفاق کر کے میں کوئی خدا کا فائدہ کر رہا ہوں. ظاہری طور پہ میں انفاق کر کے جو ہماری سوچ و سمجھ ہے محدود سوچ و سمجھ اس کے مطابق ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انفاق کر کے میں اسے فلاں شخص سے بھلائی. یہی تصور ہے نا انفاق یعنی ایک جو شخص مستحق ہے اس کو دے کے میں اس کی بھلائی کر رہا ہوں. قرآن کریم اس کنسیپٹ کو یکسر کیا کرتا ہے نفی کرتا ہے. سبحان اللہ. سنیے
کہ انفاق آیا تم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، کیا ہے بلکہ اس کا فائدہ اس کو پہنچا رہے ہو۔ قرآن کریم کی یہ تعبیر سنیے یہاں پہ، کتنی خوبصورت تعبیر ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 272 کے اندر، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، سبحان اللہ، جی جو چیز تم خیر میں سے جو بھی انفاق کرتے ہو سبحان اللہ، تو یہ انفاق کر کے فلاں جس پہ انفاق کیا گیا ہے اس کی بھلائی کر رہے ہو، نہیں فرمایا فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا سارے کا سارا فائدہ خود تمہارے لیے ہے، تمہاری ذات کو فائدہ ہے اس کا۔ سبحان اللہ، کیا کنسیپٹ ہے! قرآن نے بہت سارے جو ہمارے تصورات ہیں جی جی، ان پہ خط بطلان کھین کے اپنا درست تصور پیش کیا ہے، سبحان اللہ، اور انہی میں انفاق بھی ایک ہے، انفاق کیا، کیونکہ تعبیر ہم ایک استعمال کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، جی جی کیا انفاق غیر فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے؟ جی یقیناً ہوتا ہے، جی کبھی آپ انفاق کرتے ہیں، عطا کر رہے ہیں، جی جی، اور میرا خیال ہے حالات حاضرہ کے مطابق اس موضوع کو بیان کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ انفاق کرتا ہوں، میرے ایک حلقے کا آدمی، آپ کے حلقے کا ایک آدمی جی جی، سماجی شخصیت ہے، ایم پی اے صاحب ہیں، ایم این اے صاحب ہیں، وہ ایک پاکٹ پکڑا رہے ہیں غریب کو، جی، اور 10 بندے پکڑانے والے ہیں، جی جی، اور ایک غریب خاتون لینے والی ہے، اور وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، اس کو انفاق فی سبیل اللہ تو نہیں کہتے، یہ ریاکاری ہے۔ جی سیرت آل بیت میں انفاق تو یہ ملتا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب میں غسل دے رہا تھا میرے بابا کی پشت پہ نشانات موجود تھے، اور یہ نشانات کون سے تھے؟ جو رات کی تاریکی میں میرے والد گرامی وہ عزوقہ، وہ خورد و نوش کی چیزیں خود اپنے پشت پہ اٹھا کے جا کے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے یار، غریب غربا کو آپ لوگوں نے مدد کرنی ہے تو وہ حکم شریعت تو یہ ہے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، جائے تم ایک 500 1000 2000 3000 روپے کی ایک غریب کو مدد کرنا چاہ رہے ہو اور 10 بندے اس کو پاکڑ کو پکڑانے والے ہو، یہ ہوتا ہے انفاق فی غیر سبیل اللہ۔ اور جیسا کہ اکثر آپ نے بیان فرمایا کہ یہ اس کی بھلائی نہیں کر رہے، آپ خود اپنی بھلائی کر رہے ہو، اپنی بھلائی کر رہے ہو تو یہ بھلائی وہ تو نہیں ہے نا، وہ کون سا انفاق ہے جو اپنی بھلائی کرتے ہو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے؟ جو فقط لوجہ اللہ انفاق ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے، سبحان اللہ، وہ تمہارے لیے زیادہ آخرت قرار پاتا ہے۔ اس کے بارے میں ذات پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم نے اگر میری خاطر جی 1000 دیا تو میں کئی ہزار اور کئی گنا کر کے اس کو تمہیں پلٹاؤں گا۔ یہ فقط آخرت کے نہیں ہے وعدے، سبحان اللہ، اس دنیا میں بھی پلٹایا جائے گا۔ اگر ذات پروردگار کو ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے خلف وعدہ نہیں کرتا، اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا، خدا کے وعدوں پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہیں، تو اس پہ ایمان اور یقین رکھ کے ہمیں رائے خدا میں انفاق کرنا چاہیے۔ بالکل، اور قرآن کی آیت دیکھیں آگے یہاں بڑھتی ہے، کہا اگر یہ شرط تم پوری کرو جی، کہ انفاق کرو لیکن لوجہ اللہ کرو۔ اگر لوجہ اللہ انفاق کرنے میں تم کامیاب ہوتے ہو تو اگلا وعدہ سن لو، کوئی بھی تم خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا انفاق نہیں کرو گے، یوفا الیکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پورے کا پورا کیا ہوگا؟ تمہیں پلٹایا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تو ہر شخص کو ظلم سے روکتا ہے، تو کیا اس اللہ کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ ظلم کرے گا؟ سبحان اللہ، جی تم مورد ظلم قرار نہیں پاؤ گے جی، اگر تم لوجہ اللہ انفاق کرنے میں کامیاب ہوتے ہو۔ واقعاً بہت بڑا، یہاں میں نہیں زیادہ رکنا چاہتا چونکہ موضوع ہمارا اور ہے، ورنہ اس خیر کو یہاں کھولنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تفاسیر دیکھیں، آیات دیکھیں، ایک اور آیت میں تبرکاً تیمناً پیش کروں گا تاکہ یہ موضوع انفاق ہمارے لیے واضح اور اشکار ہو جائے، اور ساتھ ہی یہاں رک کر میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے صدقے میں یقیناً آپ لوگ متوجہ ہو چکے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہ اپنے محلے میں جو لوگ نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس سحری کا انتظام نہیں ہے، جن کے پاس افطاری کا انتظام نہیں ہے، تو لہٰذا سیرت آل بیت کا احیاء کریں اپنے دور میں، یعنی ساتھ آگے پیچھے جو لوگ موجود ہیں بیچارے ان کا خیال کریں اور ان تک اپنی توان کے مطابق۔ یہ آگے گفتگو چلتی ہے انفاق کے بھی مراتب ہیں،
بالکل وہ بھی میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کے اذان کے حوالے کروں گا روایات اہل بیت کی روشنی میں، تو اس کا ضرور خیال رکھیں اور اس کی طرف توجہ دیں، ایک عام فریضہ ہے یہ ہمارا، اور اس کو پورا کریں۔ اور دیکھیے ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد ربط، یہ ساری آیتیں ابھی تک میں نے جو تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ سے کی ہیں، یہ بھی آیت سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، 254 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، انفاق کی بات کرنے سے پہلے ذات پروردگار میں آپ کو معلوم ہے قرآنی آیات میں بہت سارے خطاب یا ایھا الذین کہہ کر آگے آمنو نہیں آیا، بلکہ انسانوں کو خطاب ہوا ہے، چاہے صاحب ایمان ہے یا نہیں، یا ایھا الناس کا آیت کہہ دیا گیا جی، لیکن یہاں پہ خطاب صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کیا کہا جا رہا، حکم دیا جا رہا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیغام ہے جی؟ فرمایا گیا کہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا، ہم نے جو تمہیں عطا کیا اس میں سے انفاق کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں پھر لے دے نہیں ہوگا، لا بیع فیہ، اس دن میں لے دے نہیں ہوگا، لین دین نہیں ہوگا، نہ لینا ہوگا نہ دینا ہوگا، نہ کوئی بیچنے والا ہوگا نہ خریدنے والا ہوگا۔ اس میں کیا ہمارے لیے کوئی پیغام ہے؟ یعنی پہلا پیغام اس آیت کے اندر جو واضح دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے پاس سے نہیں دینا، اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سے ہی کچھ آگے اس کے حکم و مطابق دینا ہے۔ یار یہ دیکھیں کہ ایسی عجیب باتیں ہیں، کیونکہ ہم آیات بھی پڑھتے ہیں تو اوپر سے گزر جاتے ہیں، رکتے ہیں نہیں۔ مما رزقناکم ہمیں جو پیغام دے رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ یہ جی بغیر میری کسی بدلے کے، بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی عوض کے، بلکہ مجھے کہتا ہے جی یہ آپ کو میں دیتا ہوں جی 10,000 روپے، یہ رکھیے جی آپ میری طرف سے آپ 10,000 رکھیے۔ آگے کہتا ہے یہ جو 10,000 میں نے آپ کو دیے ہے اس میں سے 1,000 فلاں صاحب کو دے دیجیے اور میرا دل اکتانے لگ جائے۔ تھوڑی فیلنگ دیکھیں نا اپنی، جی میرا دل اکتانے لگ جائے کہ 10,000 مجھے دیا، آپ کہہ رہے جی 1,000 فلاں کو دے دیں، میں یہ نہیں دیکھ رہا 10,000 اس نے عطا کیا ہے، مجھے یہ تو نہیں کہا اپنے پاس سے جو رقم اس سے دینا ہے۔ خدا اسی نیچر کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا جو تمہارے پاس ہے وہ تم نے دینا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے جو عطا کیا ہے اس میں سے تم نے دینا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی طرف توجہ کرو جی۔ اور دوسرا جملہ کہا جا رہا ہے کہ کب تک انفاق کرو؟ قبل اس کے کہ وہ دن آپ پہنچے کہ جس میں لینا دینا نہیں ہوگا پھر۔ سبحان اللہ جی، یعنی گویا کہ خدا وند مطالعہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جو انفاق کرو گے میرے حکم کے مطابق تو یہ میں نے ہی دیا تمہیں اور تم اس میں سے دے رہے ہو۔ سبحان اللہ جی، تو گویا کہ تم میرے ساتھ، اس بندے کو نہیں دے رہے، یہ تم میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ سبحان اللہ جی، تم نے گویا کہ یہ مجھے دیے ہیں، اور دیکھیں کہ میں ایک عام شخص کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور ایک دفعہ ایک صاحب مقام شخصیت کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک عام شخص سے جو نیکی کرتا ہوں اس کے بدلے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور ایک باشخصیت صاحب مقام سے میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو وہ جب بدلہ مجھے دے گا تو وہ یقیناً میرے مقام کے مطابق نہیں، وہ اپنے مقام کے مطابق اس کا مجھے بدلہ دے گا۔ سبحان اللہ، سب کیا خوبصورت۔ اور جہاں ذات ہو، ذات پر غنی ہے علی الاطلاق، سبحان اللہ، جس نے اس کا بدلہ دینا ہو تو نہ وہ اس ذات کی کوئی حد ہے نہ اس کا بدلہ دینے کی کوئی حد معین کی جا سکتی۔ اور دوسرا جملہ آگے ارشاد آیت جاری ہے، ولا خلتن، وہ دن ایسا ہے جس میں اخوت بھائی چارہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی طرف متوجہ ہو خدا کے بندو، وہ دن آنے سے پہلے یہاں کچھ کر لو۔ ولا شفاعتن، وہاں پھر شفاعت وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کا قطعاً یہ مطلب یہ نہیں ہے جی، یہ یہاں پہ رک میں ایک ضرور اپنے ناظرین کو، چونکہ عجیب ماحول بن چکا ہے کہ فوراً ایک روایت لی جاتی ہے، ایک فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے، ایک آیت لی جاتی ہے، فوراً اس کے مطابق حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسی آیت کو دلیل ولا شفاعتن، جی قرآن مجید میں قرآن خود خدا کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی شفاعت وغیرہ نہیں ہونی، یہ عقیدہ شفاعت درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندو،
ایک آیت سے حکم شرعی کا کسی عقیدے کا استخراج نہیں کیا جاتا، بلکہ اس موضوع پہ موجود جتنی آیات ہوتی ہیں، جتنی روایات ہوتی ہیں، ان کو ملا کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے جی۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے یعنی کہ حق شفاعت میری ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن شفاعت کریں گے وہ لوگ جن کو میں اذن دوں گا، وہ میرے مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندے ہوں گے، یہ میری چنی ہوئی ہستیاں ہوں گی، یہ ان کو شفاعت، حق شفاعت ذات پروردگار کا ہے، جس طرح حق حکومت ذات پروردگار کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حق کو کسی دوسرے کو عطا کر دیتا ہے تو وہ بھی اس ذات کو حق حاصل ہے۔ اسی طرح شفاعت کا بھی جس چیز کو حق دیتا ہے وہ شفاعت بھی ہستیاں کریں گی ہماری جی بے شک۔ اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ لوگ جن کے اعمال اس کے قابل نہیں ہے کہ ان کی شفاعت ہو، سبحان اللہ، لہذا آنکھیں بند کر کے فقط عقیدہ شفاعت میں ایمان رکھ کے جی نہ عمل سے کوئی سروکار ہو جی، اور فقط بندہ یہ کہے کہ میرا چونکہ عقیدہ ٹھیک ہے باقی سارے معاملات سیٹ ہیں، نہیں، اس فکر کی اول سے ہی البیت اسم و تو طہارت نے خط بطلان کھینچا ہے اور اس سوچ کو درست قرار نہیں دیا، اور فرمایا ایک پورا گروہ تھا مرجئہ کا، امام امام تقی علیہ السلام، تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، یعنی کم از کم اپنے آپ کو وہ جو نصاب شفاعت ہے وہاں تک تو پہنچاؤ تاکہ شفاعت تمہارے شامل حال ہو، سبحان اللہ، یعنی قابلیت تو قابلیت تو کو پیدا کرو اس کی جی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر برتنے والے ہی تو کیا ہیں، ظالم ہیں۔ ان آیات سے میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جو نظریہ انفاق ہے قرآن آیات میں، اس طرح آپ ماشاءاللہ سورہ بقرہ سے نکلیں اور آگے آیات میں جائیں، مختلف پہلو اس موضوع کو جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اور اسی طرح روایات اہل بیت میں تبرکن میں فقط ایک ہی روایت یہاں پیش کرتا ہوں جو صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑا معروف فرمان ہے کہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں حببا الی من دنیاکم ثلاث، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھ بطول کو تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں، تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ فرمایا پہلی چیز تلاوت کتاب اللہ، سبحان اللہ، پہلی چیز کیا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت، یعنی قرآن کریم کی تلاوت مجھے بہت پسند، کیونکہ ماہ رمضان بہار قرآن ہے جی، اس کی طرف بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ ویسے تو ہر مسلمان کو قرآن سے سروکار رکھنا ہی ہے اور کوئی خاص ٹائم نہیں ہے قرآن سے، لیکن خصوصاً ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار کیا ہے، ماہ رمضان ہے۔ بہت ساری اس موضوع پہ روایات موجود ہیں، تو لہٰذا تلاوت قرآن کی طرف توجہ کریں، اور ہم سارے غلامان سیدہ کونین ہیں، اور بی بی فرماتی ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز تلاوت قرآن، فرمایا تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی لا ریب کتاب کی تلاوت مجھ بطول کو بڑی پسند ہے۔ دوسری فرمائی وَالنَّظُرُ إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، رسول گرامی اسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور تیسری چیز بی بی فرماتی ہیں وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خدا کی راہ میں انفاق کرنا مجھ بطول کو بڑا پسند ہے۔ ماشاءاللہ، سب سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، شارٹ سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔